امام حسن کے چھوٹے بھائی ہیں امام حسین، اب کیا معاذ اللہ ان پر الزام لگاؤ گے کہ امام حسن کو دعا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھا دی تو امام حسن اپنے چھوٹے بھائی کو دعا نہ بتا سکے؟ یہ کس طرح کی کیٹاگری کے لوگ آ گئے ہیں جو عوام کو پریشان کرنے کے لیے حقیقت میں راستہ کھولتے ہیں بڑے ائمہ کرام پر اعتراض کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیو، ایک بڑا ہی اہم مسئلہ جو آج کل ان دنوں میں کثیر تعداد میں پوچھا گیا کہ جب وطر پڑھتے ہیں تو وطروں کے اندر دعائے قنوت کون سی پڑھنی چاہیے، کون سے الفاظ ہیں جو پڑھنے چاہیے؟ تو اس حوالہ سے میں آپ بھائیوں کے سامنے چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ ایک مسئلہ یہ ذہن میں رکھیے کہ وطروں پر میں ایک پہلے ویڈیو تفصیلی بنا چکا ہوں کہ وطر کی 3 رکعت ہوتی ہیں، 3 رکعتوں کے اندر کس کس طریقے سے وطروں کو پڑھنا چاہیے، اور یہ ایک اہم مسئلہ ہے کہ دعا کیسے پڑھنی چاہیے۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے کہ دعا رکوع میں جانے سے پہلے پڑھنی چاہیے، اور وہ دعا قنوت کون سی پڑھنی چاہیے، اس کا طریقہ ہے سورہ فاتحہ شریف پڑھنی ہے، ساتھ کوئی صورت ملانی ہے، اس کو پڑھ لینے کے بعد پھر بندہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھوں کو باندھ لے اور اب پڑھے دعائے قنوت۔ دعا کون سی پڑھنی ہے؟ اس میں ایک غلط طریقے سے رنگ دیا گیا، لوگوں کو خاص کر عوام کو پریشان کرنے کی کوشش کی گئی کہ احناف نے دعا کوئی اور گھڑی ہوئی ہے اور اصل دعا کوئی اور ہے۔ حقیقت اس طرح نہیں ہے میرے پیارے بھائیو، چونکہ عوام کی کافی مسائل تک ابھی تک آگاہی نہیں ہوئی ہوتی تو ان کو پریشان کرنے کے لیے پھر اس طرح کے لوگ باتیں کر دیتے ہیں۔ یہ دیکھیے ہمارے فقہ حنفی میں ایک بڑی مشہور جو کتاب ہے جو ہر بندے کی پہنچ میں ہے، بہار شریعت، علامہ مولانا مفتی امجد علی اعظمی صاحب علیہ رحمہ کی یہ لکھی ہوئی ہے۔ اس میں جہاں چوتھے حصے کے اندر وطروں کا بیان ہے تو اس میں پہلے حدیث طیبات بیان کرنے کے بعد وطروں کا جو ایک خاص طریقہ بیان کیا، اس میں یہ لکھا ہے کہ وطر کی 3 رکعتوں میں مطلقاً قرات فرض ہے، کی طرح جیسے ہم اللہ اکبر کرتے ہیں ویسے کر کے تو ہاتھوں کو باندھ لینا اور پھر دعائے قنوت پڑھنی ہے۔ اب اس جملے پر غور کیجئے گا جو اصل مسئلہ ہے۔ اب لکھ رہے ہیں دعائے قنوت کا پڑھنا واجب ہے، یہاں دعا پڑھنا یہ واجب ہے، اور اس میں کسی خاص دعا کا پڑھنا ضروری نہیں ہے کہ خاص دعا ہو کہ یہی الفاظ پڑھنے ہیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ بہتر وہ دعائیں ہیں جو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہیں، مطلب کہ یہاں کوئی ایک دعا ثابت نہیں ہے، یہاں کافی ساری دعائیں ہیں جن کو یہاں اس موقع پر پڑھا جا سکتا ہے۔ اور یہ کیا لکھ رہے ہیں مفتی صاحب آگے ذرا دیکھیے گا، ان میں مشہور دعا یہ ہے اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر، اینڈ تک۔ یہ مشہور دعا جو دعائے قنوت سے مشہور ہے، اور اس کے آخر پر آپ لکھتے ہیں اور بہتر یہ ہے کہ اس دعا کے ساتھ وہ دعا بھی پڑھیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو تعلیم فرمائی، وہ یہ ہے اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت وبارک لی فیما آتیت وقنی شر ما قضیت فانک تقضی ولا یقضی علیک، اینڈ تک مزید آگے الفاظ موجود ہیں۔ اور ساتھ ہی آپ نے یہ بات بھی لکھی کہ اور ایک دعا وہ ہے جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود آخر وطر میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک برضاک من سخطک ومعاذ من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ یہ مولا علی رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود یہ دعا بھی پڑھا کرتے تھے۔ اور پھر ایک دعا جو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ وہ جو اللہم انا نستعینک ہے، اس کے اینڈ پر یہ الفاظ بھی پڑھا کرتے تھے کہ عذابک الجد بالکفار ملحق، یہ والے الفاظ وہ پڑھا کرتے تھے۔ پھر ایک دعا آئی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ وہ اس کے بعد پھر یہ دعا بھی پڑھا کرتے تھے اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم وانصرہم علی عدوک وعدوہم اللہم لعن کفرۃ اہل الکتاب الذین یکذبون رسلک ویقاتلون اولیاءک اللہم خالف بین کلمتہم وزلزل اقدامہم وانزل علیہم بأسک الذی لم یرد عن القوم المجرمین۔ یہ دعا فاروق اعظم امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھا کرتے تھے۔ اب یہ 4-5 طرح کی دعائیں یہاں پر آ گئی ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ عوام کو کہ حنفیوں نے یہ دعا کہی ہے بس اس کے علاوہ دعا کوئی نہیں ہے، یہ غلط گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں میرے پیارے بھائی، عوام کو پریشان کرتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں بھائی یہ ساری دعائیں یاد کر لو، یہ ساری دعائیں یاد کر لو، 1 کی بجائے 2، 2 کی بجائے 3، 3 کی بجائے 4، ساری یاد کرو، پڑھو۔ وطر ہیں، وطروں میں اجازت ہے دعا پڑھنی ہے، ساری کی ساری پڑھیں۔ اور یہ دیکھ کے مفتی صاحب کیا لکھ رہے ہیں کہ بہتر ہے کہ اس کے ساتھ یہ بھی پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں ہے ان دعائیں پڑھنے کے اندر۔ اور دیکھیے میں آپ کو اس سے آگے کی بات سناتا ہوں، امام بخاری علیہ رحمہ کے
یہ استاد محترم ہیں امام ابن ابی شیبہ علیہ رحمہ، یہ لکھ رہے ہیں اپنی مصنف کے اندر حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ کو جو دعا سکھائی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اس کا ذکر پہلے میں نے کر دیا، حدیث نمبر ہے ابن ابی شیبہ میں 6961۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، انہ کان یقول فی قنوت الوتر، وہ جب وطر کے اندر دعا پڑھا کرتے تھے تو وہ یہ کہا کرتے تھے، لک الحمد ملء السماوات سبع وملء الارضین سبع وملء ما بینہما من شیء بعد اہل الثناء والمجد حق ما قال العبد کلنا لک عبد لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ یہ دعا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما پڑھا کرتے تھے۔ اور ایک اور دعا جو امام حسین رضی اللہ عنہ پڑھتے ہیں، یہ امام حسن کے چھوٹے بھائی ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ خود جو دعا پڑھتے تھے وطروں کے اندر، یہ ہمیں لوگوں نے پریشانی ڈالی ہوئی ہے آپ سادے لوگوں کو کہ جناب بس یہ دعا ہے اور احناف نے یہ کر دیا وہ کر دیا، غلط گائیڈ کرتے ہیں پریشان کرنے کے لیے۔ امام حسن کے چھوٹے بھائی ہیں امام حسین، اب کیا معاذ اللہ ان پر الزام لگاؤ گے کہ امام حسن کو دعا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھا دی تو امام حسن اپنے چھوٹے بھائی کو دعا نہ بتا سکے؟ یہ کس طرح کی کیٹاگری کے لوگ آ گئے ہیں جو عوام کو پریشان کرنے کے لیے حقیقت میں راستہ کھولتے ہیں بڑے ائمہ کرام پر اعتراض کا۔ سمجھنا چاہیے اس مسئلے کو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ امام بخاری امام مسلم کے استاد ہیں، کیا لکھ رہے ہیں؟ حدیث کا نمبر ہے 6963۔ فرمایا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، کان یقول فی قنوت الوتر، وطر کی قنوت میں یہ پڑھتے تھے، اللہم انک ترا ولا ترا وانت بالمنظر الاعلی وان الیک الرجع وان لک الاخرۃ والاولی اللہم انا نعوذ بک ان نضل ونخزى۔ اب یہ دعا بھی یاد کر لیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی رسول ہیں، بڑے کمال کے صحابی رسول ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے قریب رہنے والے صحابہ کرام میں سے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ ہم یہ دعائے قنوت یہ والی پڑھا کریں، اور ان کے جو شاگرد تھے حضرت عبد الرحمن وہ بھی فرماتے ہیں کہ ہمیں حضرت عبداللہ ابن مسعود یہ والی دعا سکھایا کرتے تھے، وہ وہی جو آج کل مشہور ہے، جو تقریباً ہر بندے کو آتی ہے، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونثنی علیک الخیر، اینڈ تک دیگر الفاظ کے ساتھ۔ اب یہ کافی ساری دعائیں، کو 9 دعائیں تو میں نے آپ کے سامنے تقریباً ذکر کر دی ہوئی ہیں جو وطروں کے متعلق صحابہ کرام سے آئی ہوئی ہیں، کافی ساری دعائیں اور بھی ہیں، احادیث طیبات اس پر موجود ہیں، لیکن اب عوام کو یہ ساری دعائیں بندہ کہے کہ ساری یاد کرو تو کیسے عوام کو پریشانی کے اندر ڈالنے والی بات ہے۔ جہاں قرآن پاک میں آ گیا، میں ایک مسئلہ بڑا اہم عرض کر رہا ہوں، جہاں آیا کہ جناب سورہ فاتحہ شریف پڑھنی ہے فرض نماز میں، یا سنت پڑھ رہے ہیں یا اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، تو کہا سورہ فاتحہ شریف پڑھنی، اس کے ساتھ کوئی صورت ملا لے۔ اب جب کوئی صورت ملا سکتے ہیں تو عوام سے سن کر دیکھ لیں، عوام کو انا اعطیناک قل هو اللہ یہ 2 صورتیں آتی ہوں گی، یا پھر والعصر ساتھ آتی ہوگی، کچھ آگے چلے جائیں گے تو ان کو 5 7 10 صورتیں اور آتی ہوں گی، وہ مسلسل یہی پڑھے جا رہے ہیں یہی پڑھے جا رہے ہیں۔ اب ان کو بھی یہ کہنا پڑے گا کہ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سبح اسم ربک الاعلی پڑھا کرتے تھے وطروں کے اندر، یا فجر کی نماز میں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرتے تھے، تو لہٰذا سارے آ جاؤ اس موقع پر، ائمہ کرام کو پھر اس پر پابند کر دے۔ ایسا نہیں ہے۔ مسئلہ کیا ہے کہ ایک چیز میں رعایت ہے، یہاں جیسے آیا نا کہ فرضوں میں کوئی بھی صورت پڑھنی ہے تو جہاں سے بھی کوئی صورت پڑھ لی جائے گی ترتیب کے ساتھ احکام کو مد نظر رکھ کے نماز ہو جائے گی۔ بالکل اسی طرح جہاں وطروں میں دعائے قنوت کا مسئلہ آتا ہے تو وہاں یہ مسئلہ واضح طور پر ہمارے فقہا نے لکھا، یہ جو میں نے باتیں ساری کی ہیں، آپ ہماری فقہ حنفی کی بڑی مشہور کتاب ہے فتاوی شامی، رد المختار، در مختار، یہ جو عام ہر بندے کی پہنچ میں ہے، بہار شریعت حصہ نمبر 4 وطروں کا باب نکال لیں، اس میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ جناب دعا پڑھنی ہے، دعا کون سی پڑھنی ہے؟ فرمایا مشہور یہ ہے، آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ والی دعا بھی آئی، یہ بھی آئی، یہ بھی آئی، دیگر صحابہ کرام، امام حسن، امام حسین، مولا علی شیر خدا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، یہ دعائیں ان سے منقول ہیں، تو ساری یاد کر لیں، کوئی ایک یاد کر لیں جو یہاں پر پڑھ لیں، تو کوئی بھی دعا پڑھ لیں گے تو دعائے قنوت ہو جائے گی۔ یہ انتہائی نامناسب انداز ہوتا ہے کہ عوام کو پریشان کر کے اس طرح کی کیٹیگری میں لے آنا کہ جناب آپس میں وہ گتھم گتھا ہونا شروع ہو جائیں اور کہیں کہ جناب یہ بس غلط ہو گیا۔ اور یہ دیکھیں اینڈ پر لکھا کہ اگر کسی شخص کو اس طرح کا حافظہ ہے کہ دعا کوئی آتی ہی نہیں ہے، کوئی بھی دعا یاد نہیں ہو رہی، تو فرمایا وہ یہ والی دعا پڑھ لے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ فرمایا اگر کوئی بندہ اس طرح کا ہے کہ اس کو یہ بھی نہیں آتی
تو اتنا ہی کہہ لے اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر لنا، یہ ہی 3 بار کہہ لے اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر لنا، تو جو دعائے قنوت کے مقام پر واجب ایک دعا ہے مانگنا، یہ 3 بار کہنے سے واجب ادا ہو جائے گا۔ یہ ہمارے فتاوی عالمگیری کے اندر، فتاوی عالمگیری میں یہ مسئلہ، فتاوی ہندیہ جو مشہور ہے اس میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے، اور یہ بہار شریعت میں آپ کے سامنے موجود ہے۔ تو میرے پیارے بھائیو، اس مسئلے کو سمجھیں اس حوالہ سے کہ جو لوگ آپ کو غلط گائیڈ کرتے ہیں یا پابند کرتے ہیں کہ جناب اعتراض کرو ایک دوسرے پر، ان کے سامنے بھی اپنے آپ کو بڑے پولائٹ رکھیں، بڑے نرم رکھ کے مسائل کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہمیں اسلام نے، شریعت نے اس طرح سے الحمدللہ اجازت دی ہوئی ہے۔ اب دعائے قنوت پڑھنی ہے تو اللہم انا نستعینک و نستغفرک پڑھیں، ساتھ دوسری بھی دعائیں یاد کر لیں، 2 3 4 5 دعائیں یاد کریں، یہ ساری یاد کر لیں، ساری پڑھتے رہا کریں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور نہیں آتی ہے کوئی بھی، تو کسی بھائی کو دعا نہیں آتی تو اس کو کہیں ربنا آتنا پڑھ لیا کرے، نہیں آتی، اگر ربنا آتنا یاد نہیں ہو رہی، کسی کا حافظہ اس طرح کا ہے، اللہم اغفر لنا کر لے کم از کم، تو انشاءاللہ ان کے وطروں کی جو دعا ہے وہ ادا ہو جائے گی، اور اس طریقے سے وطر بھی ادا ہو جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔